بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیوں، میں معذرت چاہتا ہوں کہ میرا وعدہ تو تھا کہ میں صبح صبح آپ کو یہ وائس میسج بھیج دوں گا، لیکن مجھے سارا دن کوئی ریکارڈ کرنے والا ملا نہیں ہے۔ تو پبلک سروس کمیشن کے انٹرویو کے حوالے سے باتیں بڑی معمولی سی ہوتی ہیں، لیکن ان کا ایفیکٹ بہت گہرا ہوتا ہے۔ تو میں جو میرے ذہن میں میرے تجربات ہیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان کے لیے وضو جو ہے نا، یہ اس کا بڑا بہترین ہتھیار ہے۔ تو میرا مشورہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ حتی المقدور کوشش کریں کہ وضو کر کے جائیں، اور اگر ایسے بھی بہتر ہو جائے کہ 2 رکعت نماز جو ہے وہ صلاۃ الحاجت پڑھ کے جائیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ آپ کا سینہ کھول دیں گے، اور وقتی طور پر اگر کوئی سوال کا جواب نہیں بھی آتا تو اللہ تعالیٰ فوری طور پر القاء کر دیں گے آپ کے ذہن کے اندر۔ آپ بالکل تکے سے جواب دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ وہی بات آپ کی زبان سے نکالیں گے جو صحیح اس چیز کا جواب ہوگا۔ تو یہ اللہ سے مدد حاصل کرنے کے لیے وضو اور 2 نوافل جو ہیں یہ ایک بہت بڑا کامیاب ہتھیار ہے، لیکن یقین کے ساتھ کر کے جائیں۔ یہ نہ ہو کہ اچھا دیکھتے ہیں کرتے ہیں اور یقین آپ کا کوئی نہ ہو۔ ایک پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا اپنے اوپر اعتماد جو ہے نا وہ مکمل طور پر اپنے آواز قائم رکھیں۔ کیا ہوگا، خدا نخواستہ اگر کوئی سلیکٹ نہیں ہوتا تو یہی ہوگا نا، سلیکٹ نہیں ہونا۔ لیکن اگر آپ اپنے حواس قائم رکھیں گے، اپنا کانفیڈنس بحال رکھیں گے، پورا اعتماد رکھیں گے اپنے اوپر، گھبراہٹ کو اپنے اوپر طاری نہیں کریں گے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ جو بھی جواب اپنی اس وقت فوری طور پر سوچ کر جو جواب دیں گے، اس کانفیڈنس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ وہ آپ کے زبان سے اتنے جو ہے نا وہ کانفیڈنس کے ساتھ بات نکال دیں گے کہ دوسرا اس سے متاثر ہو جائے گا۔ ایک بات میں اسی بات کو جو میں نے کی ہے اس کو دوسرے لفظوں میں یوں عرض کروں گا کہ بعض اوقات جو بات صحیح کی جاتی ہے لیکن آپ تذبذب میں ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں میں سچ کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں، اور اگر وہی اسی بات کے بارے میں آپ کا ذہن یہ ہو کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، تو آپ کے اندر ایک کانفیڈنس ہوگا۔ جس طریقے سے آپ اس کو جواب یعنی اپنا جواب جس طریقے سے دیں گے اس کا اثر دوسرے پر ہوگا کہ یہ جو بات کر رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کانفیڈنس جو ہے نا وہ آپ کا بالکل آپ کے حواس قائم رہنے چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد اسی بات کو میں یوں بھی کہوں گا کہ جب آپ کا اپنے آپ پر کانفیڈنس ہوگا نا تو آپ کے چہرے کے جو تاثرات ہیں نا وہ بھی بالکل ٹھیک رہیں گے۔ آپ ایک بات کرتے ہیں تذبذب کے ساتھ تو چہرے کے تاثرات اور ہوتے ہیں، اور آپ کو دیکھ کر آپ کے بولنے کے انداز کو دیکھ کر دوسرا سمجھتا ہے کہ یار جواب تو صحیح دے رہا ہے، لیکن اس کے اندر نا اعتماد نہیں ہے، تذبذب میں مبتلا ہے۔ تو اپنے چہرے کے تاثرات کے اوپر اعتماد بالکل یعنی اعتماد ہی کا اظہار ہو، بے یقینی کا اور گھبراہٹ کا، ہونٹوں کا خشک ہو جانا، اس طرح کی کیفیت اپنے اوپر طاری نہ کریں۔ میں نے یہ زندگی میں مشاہدہ کیا ہے کہ جو ہے نا آپ اگر یعنی اپنی بات اعتماد کے ساتھ کرتے ہیں تو آپ کے چہرے سے بھی اس کا اظہار ہوتا ہے، اور آپ کے چہرے کو پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات تو سچی مچی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک سائیکالوجسٹ بھی بیٹھا ہوتا ہے، اور محکمے کا جو ایک بندہ نا جو اندر ایکسپرٹ بیٹھے ہوتے ہیں ان میں ایک چیئرمین ہوتا ہے، 2 شعبے اپنا سبجیکٹ کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، اور ایک محکمے کی طرف سے ہوتا ہے۔ وہ محکمے والا جو ہے نا وہ عام طور پر علمی سوال نہیں کرتا، وہ آپ کی یہی باتیں نوٹ کرتا ہے۔ لیکن یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں نا ان کو اپنے اوپر طاری نہ کرنا، کو جی وہ میرے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا ہے، میرے بیٹھنے کے انداز کو دیکھ رہا ہے۔ بالکل ایزی فیل کریں آپ کہ آپ کچھ بھی نہیں ہے، آپ ایک معمول کے کام میں مصروف ہیں،
ہاں جی، تو اس طریقے نا اپنے اوپر طاری نہ کریں، لیکن یہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ جو محکمے کا آدمی ہے نا وہ یہی چیزیں نوٹ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر گھبراہٹ، آپ کے سوال دینے کا انداز، آپ ہاتھوں سے اشارے جو کرتے ہیں، آپ کے بیٹھنے کا انداز۔ ہاں جی، ایک دیکھا میں نے دوست، وہ انٹرویو دینے کے لیے گیا ہے، اس جاتے ہی اس نے بازو اپنے میز کے اوپر رکھ لیے، اور اچھا والا پڑھا لکھا آدمی تھا وہ، لیکن وائس چانسلر نے اسے کہا کہ آپ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ نہیں کیسے بیٹھتے ہیں، انٹرویو میں آپ آئے ہوئے ہیں۔ لو جی، اس کے وہ تو گھبرا گیا کہ یہ تو اچھا۔ اس طرح اس ایک دوست کو کہا چیئرمین نے کہ آپ کو اندر آنے کی اجازت کس نے دی ہے، آپ کو کس نے کہا بیٹھے آ کے، اور آپ اتنے اعتماد کے ساتھ آ کے بن کے بیٹھ گئے ہیں، تو آپ کو پتہ نہیں اجازت کے بغیر نہیں بیٹھتے۔ تو اتنے میں اس کا تو کام ہو گیا نا جھڑک کھانے کے بعد۔ تو طریقہ یہ ہے کہ آپ جب جائیں تو اس میں میرا تو میں تو یہ بھی آپ کو کہنے کو تیار ہوں کہ سورت کوثر جو ہے نا، یہ پڑھتے ہوئے اندر داخل ہوں، اس کا بڑا اثر ہوگا روحانی طور پر، کیونکہ اللہ کا کلام ہے نا جی۔ آپ کو ٹونے ٹوٹ کے وزیر اعظم کی طرح تو نہیں بتا رہا میں آپ کو، لیکن ان چیزوں کا اثر ہے، آپ نے محنت بھی کی ہے، آپ صرف ٹونے ٹوٹ کو پر تو نہیں بیٹھے ہوئے نا۔ تو جب آپ دروازہ کھولیں، آپ کو بلایا جائے، تو آپ ایک لمحے کے لیے دروازے پر رکیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ پھر آپ کو آئیں گے، وہ آپ سے کہیں گے کہ کامن بھائی، تو یعنی ایک لمحے کے، وہ بھی نہیں یہ کہتے کہ آپ دروازے پر کھڑے رہیں، اور وہ فوری طور پر سارا کچھ آٹومیٹیکلی ہو جاتا ہے۔ آپ دروازہ کھولتے ہیں، رکتے ہیں تھوڑا سا، تو وہ کہتے ہیں جی ہاں جی کامان جی تشریف لائیے جناب، تو آپ جا کے بیٹھ جائیں، کوئی گھبراہٹ، کوئی افراتفری، بالکل معمول اور کانفیڈنس کے ساتھ آپ جا کے کرسی کو ادھر کریں اور کرسی پر بیٹھ جائیں۔ کرسی کے جو بازو ہیں نا آپ کی یعنی پیچھے اس کے ساتھ ٹیک لگا لیں، ٹھیک ہے؟ نہیں اور جو بازو ہے نا کرسی کے، اس کے اوپر اپنے بازو رکھ لیں۔ میز کے اوپر آگے جو میز ہے اس کے اوپر جھکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور یوں بالکل آکڑ کے بیٹھنا جسے کہتے ہیں وہ بھی تاثر نہ ہو، اپنے وزن پر بیٹھیں۔ ٹیک لگانے کے بھی اتنے پیچھے یا ٹو لگا کے جسے کہتے ہیں وہ بھی اتنا تاثر نہ دیں، اور اپنے آپ کو کسی طریقے سے شو نہ کریں کہ میں نہیں گھبرایا ہوا۔ وہ میں نہیں گھبرایا ہوا کچھ ظاہر کرنے کے لیے نا بعض بات اوور ایکشن بندہ کر جاتا ہے۔ تو بالکل اپنے ذہن پر کوئی سوار ہی نہ کیجیے کہ میں کس چیز کے لیے آیا ہوں یہاں پر۔ اور اچھا، یہ تو باتیں ہو گئیں کہ اندر داخل ہونا آپ کا، پھر کرسی پر جا کر بیٹھنا، کرسی کے بازوؤں پر آپ اپنے بازو رکھ لیں، اور یعنی چیئرمین کی طرف آپ اپنی توجہ رکھیں، اور یہ نہ محسوس کریں کہ کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں، اور وہ جو ہے نا پریشانی کا اظہار نہیں، آپ چیئرمین کی طرف دیکھیں۔ جاتے ہی چیئرمین آپ سے سوال کرے گا، اس میں آپ کا نام پوچھیں گے، جی آپ مسٹر فلانا ہیں؟ ہاں جی آپ مسٹر فلانے ہیں، وہ پوچھے گا، آپ اس کو فرمائیں یس سر۔ اچھا جی، آپ نے ایم اے کہاں سے کیا، یا وہ خود بولتا ہے کہ آپ نے اچھا جی ایم اے آپ نے پرائیویٹ میں یونیورسٹی سے کیا ہے، اچھا اس میں کتنے نمبر تھے آپ کے، اس میں اتنے نمبر لیے، بی اے آپ کا فلانی یونیورسٹی سے ہے، ایف اے فلانا سے ہے، میٹرک فلانا سے ہے، ٹھیک ہے جی یہ آپ کے کوائف ہیں۔ پھر بعد کا جو اچھا چیئرمین ہوتا ہے نا، وہ آپ سے کہتا ہے کہ آپ ذرا کوئی ایسا پوائنٹ جو آپ کی فیور میں جاتا ہو، اچھا یا تو وہ یہ کہہ دیتا ہے، اس میں بھی آپ جو مطلب ہے کہ ہونا جو صحیح بات ہو وہ کر دیں۔ اچھا ایک بات اور بھی ہے کہ یعنی وہ کہیں گے کہ آپ کے پلس پوائنٹ جو ہے نا وہ بیان کریں، آپ جو بنتے پھبتے ہیں بالکل وہ مختصر لفظوں میں، بالکل مختصر لفظوں میں آپ بیان کریں۔ اچھا دوسرا یہ ہے کہ اپنے نام کے ساتھ جو آپ لکھتے ہیں نا، اپنے نام کا معنی آپ کے نام کا، اور دوسرا کوئی لکھتے ہیں، مثلا ایک میرا دوست تھا وہ اپنے نام کے ساتھ اوپل لکھتا تھا، تو اس سے فوری طور پر انہوں نے سوال کیا، جی ہاں جی واٹ از مینٹ بائی اوپل، وہ فوج کا انٹرویو تھا نا، تو اوپل کو وہ ایکسپلین نہیں کر پایا۔ اچھا جی آپ قریشی کہتے ہیں اپنے آپ کو، آپ نے بخاری صاحب لکھا ہوا ہے، بھٹی صاحب لکھا ہوا ہے آپ نے، تو یہ قریشی کون تھے بھائی، یہ کیسے، یہ کیا نسبت ہے؟
آپ کو قریشی کا آتا پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا سیاق و سباق کیا ہے۔ اگر آپ بخاری صاحب لکھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے اچھا شاہ صاحب آپ نے لکھا ہے اپنے نام کے ساتھ، یہ شاہ صاحب کا کیا اس میں آپ نے لکھا ہے، تو یہ ایک اگر جو اس کا امکان تو 5 to 10% ہوتا ہے کہ یہ آپ سے وہ سوال کریں، لیکن اس سوال کے لیے آپ کو تیار ہونا چاہیے بہرحال کہ یہ پوچھ لیں، تو یہ وہ پھر اس پر وہ کمنٹس دے دیتے ہیں، اچھا جی آپ بخاری صاحب ہیں اور آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ بخاری کا کیا مطلب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ باتیں بیٹے ذہن میں رکھیں۔ ایک بہت بڑی اہم بات میں آپ کو بتاؤں، وہ یہ ہے کہ جو ہے نا کینڈیڈیٹ، اس نے انٹرویو اکثر اوقات خود دلانا ہوتا ہے، وہ اپنے منہ سے اتنے زیادہ یعنی جتنا وہ بلائیں، جتنا سوال کرے، جتنا ضروری ہو، کوشش کرے کہ آپ کے جواب میں سوال پورا جو ہے نا وہ کور کر جائے، اس کو آپ کی عبارت جو ہے نا جو آپ منہ سے بولتے ہیں اس سوال کو پورے طور پر کور کر دیں۔ مثلا میں ایک مثال دوں، اچھا جی آپ پڑھاتے ہیں، آپ ٹیچنگ کرتے ہیں، تو آپ کا یہ نہیں، ہاں جی یہ نہیں ہے بات، آپ یہ کہیں جی ہاں سر میں فلانے کالج میں اتنے سالوں سے فلاں مضمون پڑھا رہا ہوں، اس آپ کے ایک فکرے میں پورا جواب اس کو مل جائے۔ اس کے لیے اگر وہ 4 سوال آپ سے کرے گا، پڑھاتے ہیں، ہاں جی پڑھاتے ہیں، کہاں پڑھاتے ہیں، فلاں جگہ پڑھاتے ہیں، یہ جگہ کہاں ہے، اچھا جی فلاں جگہ پہ، تو 4-5 سوال بن گئے نا۔ آپ کوشش کریں کہ ایک ہی سوال کے اندر اس کا پورا ایک ہی جواب کے اندر اس کے پورے سوال کے تمام پہلو جو ہیں وہ کور ہو جائیں۔ تو یعنی آپ کا جواب سیلف ایکسپلینیٹری ہونا چاہیے، لیکن کم سے کم الفاظ جو ہیں اس میں آپ اپنا پورا جواب اس کو دے دیں، اس کو دوسری دفعہ سوال نہ کرنا پڑے، ٹھیک ہے نا۔ جب سوال در سوال ہوتا ہے نا تو پھر جواب کا کچھ عمر نکل جاتا ہے، پھر سوال کا امپریشن جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات ہے کہ تھوڑا بولیں لیکن پورا فکرہ بولیں، اور پورا جو کچھ وہ پوچھ رہا ہے نا وہ ایک فکرے کے اندر آپ بیان کرنے کی کوشش کریں۔ اسی سوال کو میں یوں بھی کہوں گا کہ آپ نے انٹرویو بعض اوقات خود دلانا ہوتا ہے، آپ اپنی طرف سے زیادہ فکرے بول کے نا تو اس کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ آپ کے کسی فکرے کو پکڑ لیتا ہے اور اسی پر پھر سوال جواب شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو نا خود انٹرویو کی مصیبت میں نہ ڈالیں، وہ آپ کے منہ سے ایسا کوئی فکرہ نکل جائے تو وہ پھر اس پر شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے میں پھر آپ نے جو جواب دینا ہے وہ ایکسپلین کر دوں کہ اس کا جواب، اس کے سوال کا جواب آپ پورا ایک فکرہ جس میں تمام اس سوال کے حصے کور ہو جائیں، اس کو پورا مکمل جواب مل جائے، لیکن ضرورت سے زیادہ اپنی زبان سے آپ فکرے نہ نکالیں، ٹھیک ہے نا۔ انہی سے وہ سوال پکڑ لیتا ہے۔ اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ وہ آپ کے بولے ہوئے فکروں میں سے کوئی حصہ پکڑ لیتا ہے، پھر اس کا وہ رگڑا لگا دیتا ہے اور ایسی وہ مدانی ڈالتا ہے اس کے اندر کہ پھر وہ جواب آپ سے بن نہیں پاتا۔ تو یہ کہ آپ نے اپنا انٹرویو خود دلانا ہوتا ہے۔ اگر آپ کا کوئی بڑا پلس پوائنٹ ہے تو پھر ٹھیک ہے، آپ اس کی طرف متوجہ کریں، ہاں جی۔ تو اگر نہیں ہے تو پھر اس میں مثلا آپ کہتے ہیں ہاں جی میں نے فلانی جگہ سے درس نظامی کیا ہوا ہے، 6 سال کا کورس ہے میرا، تو وہ اس کو پکڑ لے گا، وہ پھر وہ سب سے پہلے آپ کی عربی کو چیک کرے گا کہ آپ نے 6 سال جو عربی پڑھی ہے تو کتنی کو آپ کو عربی آتی ہے۔ اگر ان میں سے کوئی عربی کا ماہر موجود ہو تو وہ فوری طور پر آپ کو پکڑ لے گا اور عربی کا ایسا رگڑا لگائے گا کہ آپ کو وہ مطلب ہے کہ مصیبت میں ڈال سکتا ہے۔ تو بہرحال کوشش کریں کہ یہ جو ہے نا خاص طور پر جو درس نظامی والے ہیں نا ان کو تو اس پہلو سے ذرا دیکھ کر جانا چاہیے، وہ کچھ نہ کچھ تیار کر کے جائیں کہ مثلا جو کتابیں ہوتی ہیں جی تو وہ کتابوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ ان کو معلوم ہو، جس مدرسے میں آپ پڑھتے رہے۔ تو یہ بہرحال بھائی اس پر کوئی تھوڑا سا آ جائے گا درس نظامی وغیرہ پر کہ جو آپ کی کوالٹی ہے اس کو جس میں آپ کو مکمل کانفیڈنس ہے آپ اس پر
تو بولیں، اور دوسرا جو اس پر کانفیڈنس نہیں ہے کوشش کریں اوائڈ کریں اسے، ٹھیک ہے۔ آگے چلیں گے اب سبجیکٹ کا جو ہے وہ پھر آپ سے معلوماتی جو چیئرمین ہے نا، وہ آپ سے آپ کی ذات کے بارے میں معلومات لے کر وہ پھر آپ سے آگے وہ پھر ایک ایکسپرٹ کو کرے گا اوور ٹو فلانا، وہ جب اس کی ایکسپرٹ کی طرف بھیجے گا تو اس میں پھر آپ نے جواب دینے ہیں۔ جواب کے اندر پھر وہی بات ہے کہ اختصار ہو لیکن پورے کا پورا جواب اس میں مل جائے، یہ نہیں کہ 4 سوالوں میں وہ اپنا مطلب پورا کرے، نہیں، آپ کا ایک جامع قسم کا جواب اس کو دیں، ٹھیک ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ اس میں جتنا یہ تو سوالوں کے جواب ہے نا، اب ان کی ٹیکنیکلٹیز میں یا ڈیٹیل میں بھی میں تھوڑا سا عرض کر دوں کہ آپ کو جو ہے نا، ایک تو اس کا پیٹرن ہوتا ہے انٹرویو کا کہ جو ایم اے کے آپ کے پیپرز ہیں نا ان کی ترتیب کے اعتبار سے، اور دوسرا ہوتا ہے کہ جو آپ ایف اے بی اے ایم اے میں پڑھتے ہیں نا، آپ کے سلیبائی کورسز جو ہیں، یہ اس کا 2 بیسز گویا بن گئی، 2 دائرے بن گئے آپ کے انٹرویو کے، ایک ایم اے کے پرچوں کی ترتیب اور دوسرا بی اے ایف اے میں جو کچھ آپ کے سلیبائی کورسز ہیں، کیونکہ جو انٹرویو لینے کے لیے جاتے ہیں نا وہ بالعموم ایف اے بی اے کو پڑھانے والے ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ذرا آپ دیکھ لیجئے کہ قرآن مجید کے بارے میں مکمل معلومات، قرآن کتنی صورتیں ہیں، قرآن میں کتنی صورتیں ہیں، مکی کتنی ہیں، مدنی کتنی ہیں، مکی صورتوں کی، مدنی صورتوں کی خاصیات کیا کیا ہے، ہاں جی، تو ان کی خاصیات کو پڑھیں آپ۔ اور ناسخ یعنی وہ جو ایف اے کے کورس میں، بی اے کے کورس کے اندر، تو پہلے میں نے عرض کیا کہ قرآن کے بارے میں بنیادی معلومات آپ کو ہونی چاہیے، اس کے بعد پھر حدیث آ جاتی ہے، حدیث کے بارے میں بھی بیسک معلومات آپ کو ہونی چاہیے، سیاستہ کیا ہوتی ہے، سیاستہ کے مؤلفین جو ہیں وہ کس کس سن میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، یہ موٹے موٹے سیاستہ کی 1-2 معروف جو شرحیں ہیں انہیں دیکھ لیں۔ اچھا، اور یعنی ایف اے کے بی اے کی سطح پر قرآن، حدیث اور فقہ، پھر فقہ کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے بھائی، اجتہاد کیا ہوتا ہے، قیاس کیا ہوتی ہے، اجتہاد اور قیاس میں کیا فرق ہوتا ہے، قیاس کے شرائط کیا ہے، قیاس کے ارکان کیا ہے، اجتہاد کے اصول کیا ہیں، مجتہد کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، مجتہد کس کو کہتے ہیں، اس کے اندر کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے۔ اچھا، ایک میں ساتھ درمیان میں عرض کر دوں کہ تفسیروں کے بارے میں سوال جو ہے نا وہ بالعموم ضرور ہو جاتا ہے کہ تفسیریں جو موٹی موٹی ہیں نا ان میں سے کسی نہ کسی مثلاً بعض کا تو وہ سوال جنرل کر دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں جی کہ آپ کون سی تفسیر پڑھتے ہیں، آپ جو تفسیر پڑھتے ہیں نا جو بھی ہے وہ پڑھ کے وہ بتائیں، یا جس کے بارے میں 2-3-4 باتیں بتا سکیں آپ اس تفسیر کا ذکر کریں۔ یہ ایک نا اس کے 70% چانسز ہوتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی تفسیر کے بارے میں آپ سے پوچھے کہ آپ کون سی تفسیر پڑھتے ہیں۔ ہاں جی، بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ اچھا جی کون سی تفسیر ہے بر صغیر کی، تو 5-6 تفسیروں کا نام آپ کو آنا چاہیے، پھر وہ کہیں گے جی آپ کون سی پڑھتے ہیں۔ میرا تو طریقہ یہی ہے کہ آپ کون سی تفسیریں پڑھتے ہیں، آپ کسی ایک تفسیر کی جو ہے نا آپ خصوصیات بیان کر دیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ کچھ پڑھتے ہیں، سمجھ آ گئی نا۔ اور اس کے بعد پھر فقہ کی کتابیں موٹی موٹی جو ہیں، فقہ حنفی کی کتابیں کون کون سی ہیں آپ وہ دیکھیں، ان کے نام آپ کو آتے ہوں۔ اس طرح تاریخ اسلام کی موٹی اہم کتابیں، اور اس کے بعد جو ہے سیرت النبی کی اہم کتابیں، بر صغیر کی خاص طور پر موٹی موٹی کتابیں، مشہور و معروف کتابیں، سید سلیمان ندوی کی کتاب ہے جی سیرت النبی، جو ہے نا وہ جو بھی آپ کو آتی ہوں، آیات رسول امی ہے جی، پروفیسر خالد مسعود کی بات تفسیر ہے، یہ رحمت للعالمین ہے ہاں جی، اور اس طرح سے انسان کامل ہے۔ تو کوئی 1-2-3-4 کتابیں سیرت کی، 1-2-3-4 کتابیں تاریخ کی، اس طرح سے حدیث کی اور تفسیر کی کتابیں، یہ کتابوں کے بارے میں سوال بالعموم ضرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔
تو میں بتا رہا تھا آپ کو کہ ترتیب دو طرح کی ہے، ایک ایم اے کے پرچوں کی ترتیب اور دوسری ترتیب ہے کہ ایف اے بی اے میں جو کچھ پڑھتے ہیں۔ میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے جو اہم واقعات ہیں یہ آپ کو ازبار ہونے چاہیے کہ آپ کی نبوت سے پہلے کی زندگی کتنی ہے، نبوت سے بعد آپ مکہ میں کتنی دیر رہے، مدینہ میں کتنی دیر رہے، ٹھیک ہے، جنگ بدر کب ہوئی، جنگ احد، جنگ خندق، صلح حدیبیہ، فتح مکہ، اس کے بعد کی جو پھر اگلے جنگ حنین کب ہوئی ہے، جی جنگ تبوک کب ہوئی ہے، جنگ خیبر کب ہوئی ہے، یہ آپ کی زندگی مبارک کے جو اہم واقعات ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے شادی کب ہوئی، اس وقت آپ کی عمر مبارک کتنی تھی، تو آپ کی حیات طیبہ کے واقعات کے سنین جو ہیں وہ آپ کو آنے چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد جو خلافت راشدہ کے اہم واقعات، حضرت ابوبکر صدیق کا دور کتنے کب سے کب تک ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور کب سے کب، حضرت عثمان کا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا، پھر اس کے بعد بنو امیہ کا دور کب تک ہے، غزوہ جو ہے واقعہ کربلا کب ہوا تھا، عمر بن عبدالعزیز کون تھے، ان کا دور کب تک ہے، اس طرح سے اس کے بعد پھر بنو عباس کب شروع ہوئے۔ تو یہ سنین کی جو تقسیم ہے نا، جو تقسیم کیا کہنا چاہیے، یہ دورانیہ جو ہے اس پر آپ کو معلومات ہونی چاہیے۔ تو میں نے عرض کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے سال وغیرہ، اس کے بعد خلافت راشدہ کے سال وغیرہ، بنو امیہ کے سال، اس کے بعد بنو عباس کے، وہ تو سارا بڑا لمبا دور ہے، اس میں تو نہیں، بلکہ یہ تو پتہ ہو کم از کم۔ اور میں نے بتایا کہ سیاستہ کے جتنے بھی 6 جو محدثین ہیں ان کے کب پیدا ہوئے، کب وہ فوت ہوئے، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا، آگے تقابل ادیان میں ضرور پوچھتے ہیں کہ تقابل ادیان کے وہ اس میں 4 عنوان آپ ذہن میں رکھیں کہ کسی مذہب کا بانی کون سا ہے، اس کا زمانہ کون سا ہے، بانی کا زمانہ کون سا ہے، پھر اس کے بعد اس مذہب کی بنیادی تعلیمات کیا ہیں، پھر اس مذہب کی کتابیں کون کون سی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ 3-4 چیزیں، بانی، کتابیں، تعلیمات، ٹھیک ہے، ان کا ذرا، اور اسلام کے بارے میں کوئی موٹی موٹی باتیں جو ہے نا وہ آپ کو ضرور ہونی چاہیے، عدل کے بارے میں، مساوات کے بارے میں، جی اس طریقے سے جو اسلام کے جو دیگر جو پہلو ہیں ان پر ذرا آپ کو ہونا چاہیے، ٹھیک ہو گیا۔ تو تقابل ادیان میں بھی میں نے بتا دیا ہے کہ کن کن پہلوؤں پر آپ کو فوکس ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ جو ہے نا عبادات، میں کہنے لگا تھا کہ اسلام کا نظام معاشیات جو ہے اس کے موٹے موٹے خصائص، اسلام کا معاشرتی نظام، اسلام کا معاشی نظام اور اسلام کا سیاسی نظام، ان تینوں کے اہم موٹے موٹے خصائص جو ہیں وہ آپ کو ہونے چاہیے، یاد ہونے چاہیے، اور وہ خصائص بیان کریں جو اصل میں اسلام کو دوسروں سے جو چیزیں ممتاز کرتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مثلا اسلام کا معاشی نظام ہے، اسلام کے معاشی نظام میں پہلے آپ کہیں کہ یہ نظام جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی پر مبنی نظام ہے، ٹھیک ہے۔ اس نظام میں حلال و حرام کا تصور ہے، اس نظام میں معیشت اور اخلاق دونوں لازم و ملزوم چیزیں ہیں، اس میں محنت کی عظمت جو ہے وہ بہت، یعنی معیشت اور اخلاق کا لنک بتائیں، محنت کی عظمت پر بتائیں، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو اسلام کے معاشی نظام کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہیں۔ اس طریقے سے معیشت ہے، سیاست ہے، اسلام کا نظام سیاست، اس میں تصور خلافت، تصور اقتدار اعلیٰ، ٹھیک ہے، جو اس میں کہ جو خلیفہ کا جو ہوتا ہے انسٹیٹیوشن جو ہے اس کی جو دوسرے نظاموں سے خلافت کا تصور جو ممتاز حیثیت رکھتا ہے، خلافت کو گویا آپ ڈیفائن کر سکیں کہ خلافت ہے کیا چیز، ٹھیک ہے نا۔ تو نظریہ اقتدار اعلیٰ اسلام کا کیا ہے، تو ان چیزوں کو آپ واضح کر لیں
تو باقی میرا خیال ہے بس آخری میری اس میں بات یہ ہے سبجیکٹ کے اعتبار سے کہ مسلمان سائنسدانوں نے جو کچھ کام کیے ہیں، کوئی موٹی موٹی چیزیں اگر آپ یاد کر لیں کہ جابر بن حیان، ابو بکر رازی، ابن سینا، موسیٰ الخوارزمی، ان 3-4 بندوں کے جو ہے نا خدمات اور ان کی خدمات کے نمایاں پہلو اگر وہ آپ کو آ جائیں تو یہ بڑی چیزیں ہیں۔ تو بہرحال بھائی آپ نا یہ سوال جواب کے دوران آپ نہ تو اوور کانفیڈنٹ ہوں اور نہ ہی بے اعتمادی کا اظہار کریں، جواب جو بھی دیں نا فل کانفیڈنس کے ساتھ جواب دیں۔ غلط ہوگا تو غلط ہوگا، لیکن بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ غلط ہوتا ہے لیکن آپ کے اندر کانفیڈنس ہے، تو وہ کانفیڈنس آپ کو بڑا فائدہ دے دیتا ہے۔ ایک بات میں شاید بھول گیا ہوں درمیان میں کہ خلافت راشدہ کے درمیان میں اس دوران میں جو جنگیں ہوئی ہیں نا، ان جنگوں کے سن وغیرہ وہ آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ خلافت راشدہ کے دوران کی جنگوں کے سن وغیرہ یہ عام طور پر کالج میں جو پروفیسر اسلامیات پڑھاتے ہیں نا، انہیں یہ باتیں عموماً یاد ہوتی ہیں کہ جنگ جمل کب ہوئی تھی، جی دوسری جو ہے جو حکمین مقرر ہوئے تھے یہ کس جنگ میں ہوئے تھے، جنگ جمل، جنگ صفین، یہ واقعات کب ہوئے، جو کربلا کا واقعہ ہے یہ کب ہوا تھا۔ یہ موٹی موٹی چیزیں جو ایف اے کا نصاب ضرور آخری مرتبہ آپ اس پر نظر مار کے جائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیز ہو گئی۔ تو باقی یہ ہے کہ جب تک وہاں آپ بیٹھے ہیں وہی بات میں دہرا دوں کہ اس دوران میں آپ پچھلا اپنے کو ضرور سے زیادہ سیریس بھی نہ کریں اور ضرورت سے زیادہ کھل بھی نہ جائیں وہاں پر، ٹھیک ہے۔ اور کوئی ایسی خصوصیت، ایک بندہ گیا تھا ہمارا، تو اس نے شرٹ جو ہے، مجھے تو نہیں معلوم تھا لیکن شرٹ جو ہے اس کی پینٹ سے باہر تھی، تو وہ پڑ گیا جناب اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کس طرح انٹرویو دینے آتے ہیں، پراپر ڈریس کیا ہے، شرٹ کو باہر کر کے آتے ہیں کہ اندر کر کے آتے ہیں۔ شرٹ اگر آپ نے پہنی ہے تو وہ رنگ برنگی قسم کی شرٹ پہن کے چلا گیا، وہ ڈلے رنگ جسے پنجابی میں ہم کہتے ہیں نا، ان رنگ، وہ بڑے بڑے جو یہ چیک ہوتا ہے، کھلا موٹا بڑا اور شوخ کلر، اس طرح کے کپڑے پہن کے جانے کا قطعاً یہ ارادہ نہ کریں کہ ایک تو گاڑے رنگوں کے کپڑے، دوسرا یہ جسے میں کہہ رہا تھا ایسے پھولوں والے کپڑے، یا جو اس کے اوپر یہ بنے ہوتے ہیں چیک بنا ہوتا ہے جو ہے نا، اس طرح کے عام لائٹ کلر کے کپڑے جو ہے نا، عام طور پر لائٹ کر کے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ نے سفید کلر کو پسند کیا ہے۔ ایک کامن جو ہے نا لباس وہ سفید ہے۔ شلوار قمیض میں جائیں عام طور پر، اگر واسکٹ پہن جائیں تو پھر نور نلا نور ہو جائے گا، واسکٹ اور سفید لباس یہ ہمارا عام لباس ہے۔ اور جو ہے نا سر پہ ٹوپی ہو جائے، کوئی بھی ہو جائے، وہ آپ پہن کے جائیں۔ میں کہنا اصل میں اخیر میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی حرکت جو بڑی آئیڈینٹیکل ہو، کہ جس سے آپ پہچانے جائیں کہ آپ فلانی پارٹی کے ہیں۔ اب تو ویسے وہ ہماری اتنی شناختیں ہو گئی ہیں کہ وہ آٹومیٹیکلی بندہ پہچانا جاتا ہے۔ ڈاکٹر طاہر قادری صاحب کے جاننے والے وہ بھی پہچانے جاتے ہیں اپنی ٹوپی سے اور اپنے رکھ رکھاؤ سے، اہل حدیث بھی پہچانے جاتے ہیں، ہاں جی، پگڑی والے بھی، سبز والے بھی، چٹی والے بھی، سارے پہچانے جاتے ہیں۔ اب تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایسا کوئی لباس نہ پہنے جس سے آپ کی شناخت نہ ہو، لیکن پھر بھی جتنا آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں کسی ایک مخصوص فرقے سے اپنا تعلق شو کرنے کے لیے۔ ہمارے ہاں یہ عام طور پر ایسے ہے کہ لو جی کمال ہے، یہی تو ایمان کے اظہار کا موقع ہوتا ہے، یہی تو جرأت ایمانی ہوتی ہے۔ میں اس کو جرأت ایمانی کو نہیں کہتا، ہاں ٹھیک ہے داڑھی ہے، داڑھی رکھ کے اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ آپ پینٹ پہن کے جائیں اور داڑھی منا کے جائیں، نہ اس کو تو نہیں میں تسلیم کرتا، یہ تو لے ڈوبتی ہیں چیزیں۔ جو آپ کا ہمارے شعار ہیں، داڑھی رکھ کے جائیں اور نہا دھو کے جائیں، اچھے کپڑے صاف ستھرے پہن کے جائیں، لیکن کامن لباس ہو۔
میرا مشورہ اس میں آپ کو یہ ہے کہ سفید ہو جائے، سفید نہیں ہے تو کم از کم لائٹ کلر کے کپڑے جو ہے نا وہ بڑا اچھا کرتے ہیں اس کو۔ اچھا، جب آپ کا انٹرویو اللہ کرے عزت آبرو سے ختم ہو جائے، انٹرویو کے بعد پھر آپ کو وہ خود کہیں گے جی آپ جا سکتے ہیں۔ آپ خود اٹھ کے بعض بات چلے جاتے ہیں تو وہ مناسب نہیں ہوتا، وہ خود ہی آپ کا کہتے ہیں اچھا جی تھینک یو ویری مچ جناب، اب آپ جا سکتے ہیں۔ تو پھر بڑے اعتماد کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے آپ اٹھ کے چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ ایسے بھی ہوا تھا، لیکن وہ ہر جگہ نہیں ہوتا، وہ تو ایسے ایک خاص صورتحال تھی۔ وہ یہ تھی کہ وہ بچی بیچاری ایک آئی تو وہ اسی کمرے کے اندر نا اتنے الماریاں بھی اور دروازے بھی اس کے ایک جتنے ہی ان کی اونچائی تھی، تو وہ بیچاری نے جا کے الماری کا دروازہ کھول دیا باہر نکلنے کے لیے۔ تو اس طرح وہ بڑا وہ پھر نہ اس کو کہنے کے بڑے موقع ملے اور یوں ادھر ادھر باتیں کرتا رہا کہ تم مخبوط الحواس ہو، تمہیں سمجھ نہیں آتی، تم کدھر آئے ہو، کدھر جانا تھا۔ لڑکی تھی بیچاری، وہ پریشان ہو گئی۔ تو اس طرح سے نا آرام سے سکون سے السلام علیکم کہہ کر آپ چلے جائیں۔ تو باقی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ تو آپ ایسے کرنا پھر کہ نا یہ میری گفتگو سن کر آپ اپنے پروفیسر جو مشتاق صاحب ہیں ان سے بات کرنا، وہ میرے سے صبح بات کر لیں۔ تو میں دن کے وقت آپ کو یہ اس لیے نہیں بھیج سکا کہ میرے پاس ریکارڈ کرنے والا کوئی بندہ تھا نہیں، تو یہ سن کر